فرمائے اور یہ ممبر کے وارث بنے۔ تو ماشاءاللہ جی ہم اور مولانا عثمان صاحب حفیظ اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے ہیں، آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ اکراش بھی یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ، یہاں آ جائیں۔ او ماشاءاللہ، عمر اس کو بیٹھنے آئے ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ایک خوبصورت حمد ہے اس سے آغاز کروں گا عامر بھائی، زہیب بھائی، تو انشاءاللہ آپ کی ذوق کا سہارا لیتے ہوئے تو کوئی جملہ اچھا لگ جائے تو پھر مسکرا کے کیا کہنا ہے، تھوڑا ایسا کہیں، خیر ہے اتنا پابندی ہے، زیادہ زور سے کہنے سبحان اللہ کہنے میں۔ تو درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محبوب بھائی میرا مشہور زمانہ کلام، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، میں اسی سے لالا آغاز کرتا ہوں۔ خلیق بھائی، شفیق بھائی توجہ، شاعر کہتا ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ کافی مدت بعد سلطانیہ ساؤنڈ سروس نال واسطہ پہ تھوڑا ہلکا رکھو انشاءاللہ تاکہ سمجھ آئے، ڈیلے بھی گھاٹ ایکو ہی گھاٹ۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے، تو مل کے پڑھے پورا مجمع، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ آواز پورے چھوٹے بازار کے اندر گونجتی چلی جائے، ہر کان پریشان ہو جائے کہ خیر ہے قرآن کی محفل سجی ہے، تو مل کے میرے ساتھ کہہ دیں، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ ہمارے تبلیغ کا پہلا نمبر ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہر گناہ معاف کر دے گا، چوری معاف کر دے گا، زنا معاف کر دے گا، شراب معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ میری بیوی کسی غیر سے مانگے، غیرت گوارا نہیں کرتی مرد کی، اللہ کا بندہ ہو کے غیر سے مانگتا ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کسی کو اپنے حالات مت بتا، اپنے بیوی کو بھی حالات مت بتا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، اپنے حالات صرف ایک اکیلے اللہ کو بتا، جو دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کے رازوں سے واقف ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں گلوکار تھا نا، گانے گاتا تھا، بڑی خوبصورت آواز تھی، بوڑھا ہو گیا، آواز ختم، ساز ختم، سوز ختم، تو ایک دن فقر و فاقے نے آ کے ستایا، تو کہتے ہیں بقیع میں نکل گیا، اور بقیع میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رویا، اللہ سے کہنے لگا اللہ بھوکا ہوں کھانا کھلا دے یار، پہلے گاتا تھا، لوگ پیسے دیتے تھے، ناچتے تھے، عزت شہرت سب کچھ تھی، آج سب کچھ چلا گیا میرے پاس۔ تو کہتے ہیں اللہ سے اس نے بات کی، اللہ نے فوراً حضرت عمر کو غیب سے آواز دی، اے عمر بقیع میں جا، میرا یار بیٹھا ہے، ذرا حال ہوا لے کے آ اس کا۔ گلوکار تھا، تہجد گزار نہیں تھا، گانے گانے والا، اسی لیے کہا کسی کو حقیر مت سمجھ۔ حضرت عمر بغیر جوتوں کے بھاگے، بقیع میں پہنچے تو ایک جھاڑی کے نیچے چھپ گئے، حضرت عمر کو دیکھا، حضرت عمر نے فرمایا بڑے میاں چھپ مت، یہاں آ، تیری صدا پہنچی ہمارے پاس۔ کہنے لگا عمر تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگا جس کو تو نے پکارا ہے ہمیں اسی نے بھیجا ہے۔ فرمایا عمر تیرے رب کو روٹی کے لیے یاد کیا تھا ہم نے، تیرے رب کو میں نے کھانے اپنے مطلب کے لیے یاد کیا، تیرا رب پھر بھی ہماری سنتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا رے پگلے، میرا اللہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے خوشی سے تیرا دل پھٹ جائے۔ کہتے ہیں اس بندے نے زور سے چیخ ماری اور زمین پہ گرا، اور وہیں تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے دی۔ اللہ وہ جو دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس لیے کہا اپنے حالات دوست کو مت بتا، تھوڑی دیر حاج صاحب کے ساتھ بیٹھ تو صحیح، سارا کٹا کھول کے تیرے سامنے رکھ دے گا۔ یہ حالات تربیت کے لیے آتے ہیں، تو کون ہے جو دلوں کے دردوں کو جانتا ہے؟ تو یہاں سنیے گا شعر، شاعر نے بڑی پیاری ترتیب سے لکھی ہے محبوب بھائی۔ شاعر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہے مانگنا، میرا آسرا کوئی اور ہے، مجھے کچھ نہیں ہے مانگنا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے، میرے
آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے، تو مل کے کہہ دینا تیرا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ اور ہم گشت کرتے ہیں باہر، جو جماعتیں جاتی ہیں، ایک ایک سے کہتے ہیں بھائی جان بات سنو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں حالت کفر میں تھا، میں نے پہلا گشت دیکھا، ایک نوجوان خوبصورت آدمی گشت کر رہا ہے، تو جس سے بات کرتا ہے کوئی دھکا دے دیتا ہے، کوئی تھپڑ مارتا ہے اس کو، کوئی اس کے چہرے پہ مٹی ڈال دیتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے ایسا حسین چہرہ بھی کبھی نہیں دیکھا، میں نے ایسی خوبصورت بات بھی کبھی نہیں سنی۔ وہ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں، تخیل کے اندر ایک بات سوچتا ہوں، میں گشت کی فضیلت سنا رہا ہوں آپ حضرات کو، تو صحابی کہتے ہیں میں نے جب اس کا کلام سنا تو دل کے اندر ایک بات آئی۔ لالا وہ بات کیا تھی؟ صحابی فرماتے ہیں تیری بات سے یہ خبر ہوئی، تیری گفتگو سے پتہ چلا، تیری بات سے یہ خبر ہوئی، تیری گفتگو سے پتہ چلا، یہ زبان ہے کسی اور کی، یہاں بولتا کوئی اور ہے، یہ زبان ہے کسی اور کی، یہاں بولتا کوئی اور ہے، مل کے سارے کہہ دینا تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ اور شریعت نے لکھا ہے کسی گناہ کو گناہگار کا گناہ کا تانا مت دینا، کوئی جو بھی زندگی تھی اس کی جیسی زندگی ہے، کسی گناہ کو گناہ کا تانا گناہگار کو مت دینا۔ کیوں نہ دینا تانا؟ حدیث کے اندر آتا ہے جو کسی مسلمان میں کمی یا عیب دیکھتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک وہ کمی اس کے اندر نہ آ جائے۔ ایک آدمی مسجد نبی میں پیشاب کر رہا ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ فرمایا روکنا مت، پیشاب روک لے گا تکلیف ہوگی اس کو، اسے کرنے دو، جب کر لے گا پھر پیار سے سمجھا لیں گے نا اس کو۔ نہ بھائی بھائی کو سمجھاتا ہے آج، نہ کوئی ملازم نوکر ملازم یعنی مالک نوکر کو ایسے سمجھاتے ہیں۔ سب کے سامنے کسی کے کپڑے اتارنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اکرمہ بن ابی جہل کافروں کا سردار تھا یہ، میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اکرمہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے، اس کا اکرام کرو، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کو باپ کا تانا مت دینا ورنہ اکرمہ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو جو گناہگار ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم اسے انسان مسلمان کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو یہاں جتنے ہم بیٹھے ہیں جو زندگی پہلی تھی، بعد کی زندگی کیسی تھی، ہر ایک کے سامنے ہے، تو اس لیے کہتے ہیں اپنے گناہ کسی کو مت بتاؤ، اپنے گناہ پہ گواہ کسی کو مت بناؤ۔ تو یہاں شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں حمد کا۔ شاعر کہتا ہے وہ جو لوٹ آئے نہ پوچھنا نہ ہی دیکھنا انہیں غور سے، وہ جو لوٹ آئے نہ پوچھنا نہ ہی دیکھنا انہیں غور سے، نہ ہی دیکھنا انہیں غور سے، کیوں انہیں راستوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، انہیں راستوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سننے کا حق ادا کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو چودھری صاحب چلتے ہیں مدینے، چلتے ہیں انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ چلیں گے مدینے؟ کون کون جانا چاہتے ہیں؟ صرف ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ حاضری لگوا لے، سارے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک کلام پڑھ رہا ہوں ابھی، ہندوستان کا ایک شاعر ہے محبوب ہے، اس نے لکھا ہے، میں نے ابھی کچھ ہی دن پڑھنا شروع کیا ہے اس کو، تو آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، آپ کے لیے احمر بھی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ تو ایک شعر ہے بڑا پیارا، ایک آدمی بار بار مدینے جاتا ہے، مولوی عاصم صاحب، سلیمان صاحب، یوسف صاحب، تو شاعر پوچھتا ہے اس سے تو آپ بار بار کیوں جاتے ہو مدینے؟ تو وہ اس کو جواب دے کے کہتا ہے نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ ایسا گنبد
ایسا روزہ. اب پہلا شعر میں اچھا چلو بعد میں تقسیم کریں گے. پہلا شعر اجتماعی ہے سب کا, سب کی سبحان اللہ آنی چاہیے. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. جواب ہوگا ہر ایک شہر کا, جواب ہوگا ہر ایک شہر کا, مدینہ تو لاجواب ہوگا. جواب ہوگا ہر ایک شہر کا, مدینہ تو لاجواب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. اب ایسا کرتے ہیں, یہ پہلا شعر آپ کو دیں گے, دوسرا شعر آپ کو دیں گے. فیضان بھائی یہاں نعت خان بیٹھے ہیں, الطاف بھائی بیٹھے ہیں, آخری مجمع تک انشاءاللہ. یہ شعر آپ کا ہے, بھلے آپ سبحان اللہ کہیں کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا شعر آپ کا ان سے بھی بڑا ہوگا انشاءاللہ. تو پہلا شعر آپ کا سبحان اللہ چیک کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا, فرشتوں نے پکڑا ہوگا, اور جب بندہ گھبرا جائے گا, نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ دوست ہے نہ بھائی ہے, اب کون ہوگا؟ فرشتوں نے پکڑ لیا اس کو. تو شاعر کہتا ہے یہ فرشتوں یہ کیا کہے گا فرشتوں سے؟ لکھتا ہے شاعر, بروز معشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا. بروز معشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا. وہ دیکھو آتے ہیں میرے آقا, انہی کے آگے حساب ہوگا. وہ دیکھو آتے ہیں میرے آقا, انہی کے آگے حساب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. میرا جی چاہتا ہے پہلا مکھڑا سارا مجمع اگر مل کے پڑھ لے تو سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. اور اب محبوب بھائی شفیق بھائی آپ کی جھولی میں شعر ہے مولی عثمان صاحب. شاعر کہتا ہے چمک ہے ایسی رخ نبی میں. شمیل کبرى کتاب ہے, اس میں لکھا ہے اللہ نے کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے, ایک حصہ اٹھایا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے. آدھا ٹکڑا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا, آدھا ٹکڑا اللہ نے سارے انسانیت کو دیا, اور حسن کے 99 حصے اٹھا کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. تو اب شاعر لکھتا ہے چمک ہے ایسی رخ نبی میں, دمک ہے ایسی رخ نبی میں, ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ, ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ, تو چاند بھی آب آب ہوگا. ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ, تو چاند بھی آب آب ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا. شعر اتنا بڑا آ گیا ہے کہ ایک سائیڈ اس کا وزن نہیں اٹھا سکے گی. آج کی عورت کیا کہتی ہے؟ میرا جسم میری مرضی. یہ کہتی ہے نا کہ جی پردہ دل کا ہونا چاہیے, دل انسان اندر کا صاف ہو. حضرت فاطمہ زہرا سے کون زیادہ اندر کا صاف ہوگا؟ آخری دن ہے, ام ایمن سے کہا ام ایمن میں نے غسل کر لیا ہے, میں کفن پہن رہی ہوں, اور علی ہے تو اسے کہنا میں دنیا سے جا رہی ہوں, اور میری ایک وصیت علی سے کہہ دینا میرا جنازہ رات کو لے کے نکلے, دن کو لے کے نہ نکلے. ورنہ کوئی کہے گا نبی کی بیٹی موٹی تھی, کوئی کہے گا نبی کی بیٹی چھوٹی تھی. پردے کا یہ اہتمام تھا. اور کہتے ہیں عورت کے ناخن کا پردہ, عورت کے بال کا پردہ, عورت کی آواز کا پردہ, میرے رب نے چھپایا اس کو. قرآن میں صرف سورت مریم کے اندر مریم کا نام اٹھایا اللہ نے, اور وہ بھی عیسائیوں کو بتانے کے لیے قال عیسی ابن مریم, عیسیٰ میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے. ورنہ جہاں کسی عورت کا نام آیا, میرے نبی نے فرمایا فرعون کی بیوی, نمرود کی بیوی, آپ نام اٹھا سکتے تھے عورت کا. محققین نے لکھا ہے میرے رب کو عورت کا نام اٹھاتے ہوئے شرم آتی تھی. چہرہ کھول کے باہر آنا اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟
یقین کرو دوپٹے کا تو رواج صرف ڈی خان میں ملتا ہے، باہر جاؤ تو یہ ختم ہو چکا ہے یار۔ آج فاطمہ زہرا کی روح کو تکلیف ہوتی ہوگی، اور آج آوازیں آتی ہیں، جا کر میری بیٹیوں سے کہہ دینا، خیال کرنا، جس حیا کے لیے ہم نے شہادتیں قربان کیے تھے نا، آج وہ حیا تمہارے دروازوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ شعر اتنا بڑا ہے، میرا رب انعام کیا دے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے آئیں گی، شاعر نے اسی کی منظر کشی کی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ایک سائیڈ دوسری سائیڈ، یہ شعر سب کا ہے۔ شاعر کہتا ہے وفا کے پر پردہ کرنے والی، وفا کے پر پردہ کرنے والی، جب آئے گی وہ بروز معاشر، جب آئے گی وہ بروز معاشر، ندا یہ ہوگی جھکاؤ نظریں، نگاہ یہ ہوگی جھکاؤ نظریں، یہ فاطمہ کا حجاب ہوگا، ندا یہ ہوگی جھکاؤ نظریں، یہ فاطمہ کا حجاب ہوگا، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن مولانا خرم صاحب سے پڑھا، کسی نے اپنے استاد جی سے پڑھا۔ میں بتاؤں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قرآن کس سے پڑھا؟ سبحان اللہ، بنتی نہیں بنتی؟ مرسلین بھی شعر سنیے گا، شاعر کہتا ہے حسین وہ جس نے بچپنے میں سنا تھا قرآن فاطمہ سے، حسین وہ جس نے بچپنے میں سنا تھا قرآن فاطمہ سے، وہ بات کربل بلند ہو کر خدا کی پڑھتا کتاب ہوگا، وہ بات کربل بلند ہو کر خدا کی پڑھتا کتاب ہوگا، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، مدینہ تو لاجواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کون کون صحابہ کا دیوانہ بیٹھا ہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ ابھی حکومتیں بنی ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے 5 سال کے لیے ایک اور، پھر 5 سال کے لیے ایک اور۔ میں ایک ایسے نواب کا ذکر کروں گا جو قیامت تک نواب ہے اس امت کا، متفق ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ؟ تو سنیے گا شعر، محبوب شاعر لکھتا ہے یہ آتی جاتی حکومتیں ہیں، یہ آتی جاتی رہیں گی لیکن، یہ آتی جاتی حکومتیں ہیں، یہ آتی جاتی رہیں گی لیکن، ہر ایک صحابی ہے شان والا، ہر ایک صحابی ہے شان والا، صدیق سب کا نواب ہوگا، ہر ایک صحابی ہے شان والا، صدیق سب کا نواب ہوگا، نہ ایسا کیا بات ہے۔ لالا خرم عتیق بھائی، اللہ سلامت، چودھری عتیق صاحب ویلکم، اللہ سلامت رکھے آپ کے جذبے کو۔ یہ شعر میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ آتی جاتی حکومتیں ہیں، یہ آتی جاتی رہیں گی لیکن، ہر ایک صحابی ہے شان والا، ہر ایک صحابی ہے شان والا، صدیق سب کا نواب ہوگا، ہر ایک صحابی ہے شان والا، صدیق سب کا نواب ہوگا، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ محفل سجائی آپ لوگوں نے۔ اب ایسا کرتے ہیں، حسن سبحان اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی امتحان آپ کا سخت ہو گیا ہے،
بڑا مشہور کلام دل خیر آبادی نے لکھا ہے. پہلا شعر آپ کا دیں گے, دوسرا شعر آپ کو, پھر آپس میں سبحان اللہ کراتے ہیں انشاءاللہ. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ دونوں کو ہم سبحان اللہ کا آواز آئے گی. حدیث میں آتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کا ثواب دکھا دے تو پوری دنیا کا دامن اتنا تنگ ہو جائے گا کہ ایک سبحان اللہ کا ثواب اس میں نہیں سما سکتا. اب سنیے گا, روح الامین جبریل کا لقب ہے. عمر بھائی شاعر کہتا ہے پروردگار دیکھے رستا سرکار کا, پروردگار دیکھے رستا سرکار کا, رستا سرکار کا. یہ شعر آپ کا ہے. پروردگار دیکھے رستا سرکار کا, پروردگار دیکھے رستا سرکار کا. فیضان بھائی ہم سبحان اللہ چیک کریں. روح الامین چومے تلوا سرکار کا, روح الامین چومے تلوا سرکار کا, تلوا سرکار کا. پروردگار دیکھے رستا سرکار کا, روح الامین چومے تلوا سرکار کا, تلوا سرکار کا. پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا, روح الامین چومے تلوا سرکار کا. ان بچوں نے قرآن پڑھا ہے, یہ ان حافظ والی سائیڈ ہے, تو یہ شعر آپ کی جھولی میں لالا ڈال رہا ہوں. شاعر کہتا ہے اللہ سلامت رکھے حضرت, اللہ آپ کے بچوں کو دین کا دائی بنائے, اور ایک ایسا وقت ہو کہ جیسے یہ کراچ ممبر رسول پہ بیٹھا ہو, اور میں کہتا ہوں آپ کے بچے مسجد نبوی میں بیٹھ کے لوگوں کو درس دیں وہاں. اللہ آپ کی نسلوں کو قبول فرمائے. سنیے گا یہ شعر آپ کا لالا. شاعر کہتا ہے مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا, مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا, رتبہ سرکار کا. مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا, مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا. پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا, پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا, خطبہ سرکار کا. پروردگار دیکھے رستا سرکار کا. ایک مرتبہ مل کے سارا مجمع پڑھ لے تاکہ گواہی ہو جائے. پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا, خطبہ سرکار کا. پروردگار دیکھے رستا سرکار کا. سبحان اللہ. اب یہ شعر آپ کا ٹھیک ہے, دوسرا شعر پھر ان کا. شاعر کہتا ہے سو کے انگاروں پہ, کسی کو بیڈ پہ نیند نہیں آتی, کسی کو بڑی سی کوٹھی میں نیند نہیں آتی, اور کوئی انگاروں پہ سو جاتا ہے. کون سو جاتا ہے؟ اب جس کا نام لوں اس کی محبت دل میں ہو تو تڑپ کے سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے. شاعر کہتا ہے سو کے انگاروں پہ بولے بلال حبشی, سو کے انگاروں پہ بولے بلال حبشی, بولے بلال حبشی. سو کے انگاروں پہ بولے بلال حبشی. اب تو ہے دل پہ میرے قبضہ سرکار کا, اب تو ہے دل پہ میرے قبضہ سرکار کا. پروردگار دیکھے رستا سرکار کا. قرآن کی محفل ہے, بچوں نے قرآن پڑھا, کہتے ہیں سفید داڑھی سے اللہ حیا کرتا ہے, اور چھوٹا بچہ معصوم ہوتا ہے, کیا گناہ کرے گا یہ؟ تو ہم اللہ کو انہی کے واسطے دیتے ہیں, اللہ یہ پاک صاف ہیں, یہ پاک دامن ہے, اور انہی کے واسطے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. امتحان میں بالغ ہوتا ہے جب شریعت کے احکام لگتے ہیں, تو میں دعا دیتا ہوں اگلا سال ہو بلکہ اسی سال ہو, آپ جتنے بیٹھے ہو اپنے گھر اہل و عیال کے ساتھ اللہ حرمین شریفین لے کے جائے آپ کو. میں آپ کا مہمان ہوں, دعا دے سکتا ہوں, آپ میرے میزبان بھی ہیں, دوست بھی ہیں, میرا اپنا گھر ہے یہ, تو میں دل سے دعا دیتا ہوں اس محفل کی برکت سے. کہتے ہیں تکمیل قرآن میں جو دعا مانگو
وہ اللہ قبول کرتا ہے. تو جب حرم کے اندر آپ کھڑے ہوں گے نا، عتیق لالا آپ بھی ہوں، شفیق خلیق سارے ہو وہاں کھڑے ہوں، تو پھر ایک دوسرے سے اتنا کہیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ خان میں اللہ نے استیں بھی دی تھی، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اللہ نے آنکھیں بھی دی تھی، لیکن آنکھوں کی روشنی کہاں رکھی ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں، روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں، روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں. اقبال بھائی، آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا، آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا، پروردگار دیکھے رستا سرکار کا. مل کے ایک مرتبہ سارا مجمع میرے ساتھ کہہ دے، روزہ سرکار کا، روزہ سرکار کا، روزہ سرکار کا، روزہ سرکار کا، آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا، روزہ سرکار کا. بڑا پیارا شعر ہے، یہ شعر نہ ہوتا کاش یہ کلام نہ پڑھتا میں. شاعر کہتا ہے ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم. بیٹیوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے. بھاولپور کے اندر ایک عورت کی 5ویں بیٹی پیدا ہوئی، اس عورت نے خودکشی کر لی کہ میری بیٹی پیدا ہوئی. حضور کے زمانے میں مرد پریشان ہو جاتے تھے، آج عورتیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں، اللہ کرے کوکھ سے بیٹی نہ نکلے. میرے نبی نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے نبی کو رب نے بیٹے نہیں دیے تھے، میرے نبی کو رب نے بیٹیاں دی تھی. اور خدا کی قسم بیٹے کے اندر اتنی وفا نہیں جتنی بیٹی کے اندر وفا ہوتی ہے. اور اس معاشرے کے اندر سب سے مظلوم اس وقت عورت ہے. ہم کہتے ہیں جا بابا جا تیری ہے، بس ہڈیاں ہمارے دے دینا، گوشت تیرا ہے. کیوں؟ قلعے پہ بکری لے کے گیا تیرے پاس. ارے 20 سال باپ کے سینے پہ کھیلی ہے، یہ باپ کا مان تھا، یہ بھائی کا فخر ہے. خیال کرنا اس کو جیسے ہم نے اس کو ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھا تھا نا، اسے ایسے رکھنا. میرے نبی نے فرمایا لوگو تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. پھر فرمایا لوگو میں تم سب میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں. میرے نبی نے گھر میں جھاڑو دیا. آج ہم میں سے کون گھر میں جھاڑو دیتے ہیں؟ کون سا بڑا مفتی بیوی سے کہے میں تیرے ساتھ آٹا گوندوں؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہم آٹا گوندتے ہیں تیرے ساتھ، میری عائشہ روٹی پکائے گی. میرے نبی نے کچن کے اندر گئے، آپ نے فرمایا عائشہ میں آٹا گوندوں؟ میرے نبی نے امی عائشہ نے فرمایا ہاں. میرے نبی نے آٹا گوندا، امی عائشہ نے روٹی پکائی. خود سوچو وہ روٹی کتنے نور والی ہوگی جو حضور کے ہاتھوں سے آٹا گوندا جائے اور امی عائشہ روٹی کو پکانے والی ہو. کتنا خوبصورت یہ مرلہ ہوگا. خدا کی قسم جا کے پوچھو تو صحیح، دن کو بچوں کو کھلاتی ہیں پھر رات کو کہیں خامد ناراض نہ ہو جائے میرا. اور ہم انہیں دھکے بھی دیتے ہیں، تکلیفیں بھی دیتے ہیں، مصیبتیں بھی دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے نوکر سے بات کی جائے. خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا لوگوں گھروں میں جاؤ دل لگی کا سامان پیدا کرو، دل لگی کا. آپ نے فرمایا جس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ جا کے اس کی بیوی سے پوچھ تیرا خامد کیسا ہے. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے جس کی بیوی جس خامد کو دعا دے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ آج کل ہم نے آٹا گوندا تھا، آج آپ آٹا گوندو گی، آج روٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکائے گا. میرے نبی نے روٹی ہاتھ کے اندر لی، اس کو لمبا کیا، اس پتھر پہ ڈالا جس پہ پکائی جاتی ہے. امی عائشہ پاس بیٹھ کے فرماتی تھی یا رسول اللہ آپ کی روٹی کچی میری روٹی پکی. فرمایا ہاں عائشہ آپ کو حکم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی روٹی جلا دے. عائشہ میرے ہاتھ سے روٹی جلتی نا، میں خود پکاتا، خود لقمے بناتا، اپنے ہاتھ سے اپنی عائشہ کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا میں. آپ نے گھر کا یہ دین دی ہے. آپ فرماتے لوگوں میں سفر پہ جاتا ہوں سب سے آخر میں فاطمہ زہرا کے گھر سے ہو کے جاتا ہوں. جب میں سفر سے واپس آتا ہوں نا سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاتا ہوں. اور ہم اتنے ظالم ہیں عید کے دن بھی بہنوں کے دروازوں پہ نہیں جاتے.
یقین کریں ہمارے لوگ سریکی میں تو کہتے ہیں صاحب اساں تو دھی دے گھر دا پانی بھی نہیں پیندے، تجھے کس نے منع کیا نہ پی یار؟ میرا نبی 6 دن سے زیادہ حسن حسین نظر نہ آئے، آپ حضرت فاطمہ کے گھر چلے جاتے، فرمایا فاطمہ تیری یاد آ رہی تھی یار، اور آپ دستک پہچان جاتے میری بیٹی کی دستک ہے۔ آپ نے ہر سکھ دکھ اپنی بہنوں کے ساتھ بانٹے، آج 20-20 ہزار کا ہوٹلوں پہ کھانا کھلاتا ہے دوستوں کو، خدا کی قسم اس بہن کے لیے دوپٹہ لے کے نہیں جاتا، اپنی بہن کے لیے کوئی چھوٹے سے جوتے لے کے نہیں چلا جاتا کہ چل میری بہن خوش ہو جائے گی۔ اگر بہن دروازے پہ آ جائے تو بھائی کا ماتھا بتاتا ہے کہ میرے پاس کیوں آئیے۔ بہن بھائی کا ایسا رشتہ ہے یار، یقین جانے کہ بہن کے دل سے سب سے پہلی دعا اپنے بھائی کے لیے نکلتی ہے، تو یہ ایسا رشتہ ہے، تو قدر کریں اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی۔ تو یہاں شاعر نے بڑی پیاری ترتیب بتائی ہے کہ میرے نبی کو رب نے بیٹے نہیں دیے تھے، اب یہ شعر سننا اور دعائیں دینا، اور اگلے سال تک یہ شعر آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، اور جب گھروں کے اندر جاؤ گے نا اور اپنی بیٹیوں کو دیکھو گے تو میرا یہ شعر آپ کو ضرور یاد آئے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا خرم نواز صاحب تشریف لے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کی، تو اب سنیے گا شعر سنیے گا انشاءاللہ۔ میں یہ شعر مولانا خرم نواز صاحب کی جھولی میں ڈالتا ہوں، ان کی محنت ہے، ان کی قربانی ہے، جن کی وجہ سے ان کے بچوں کے سروں کے اوپر دستار ہے۔ تو اب سنیے گا شعر، خدا را شعر کو ضائع نہ کیجیے گا، محبتیں دیجیے گا۔ شاعر کہتا ہے ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، ہر ایمان والا ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہہ دے شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا۔ میں دعا دے رہا ہوں آپ کو، دل کی تقدیر کے بے ایک دن معراج ہو، سبحان اللہ، دل کی تقدیر کے بے ایک دن معراج ہو، دل کی تقدیر کی بے ایک دن معراج ہو، دیکھیں یہ خواب میں ہی چہرہ سرکار کا، دیکھیں یہ خواب میں یہ چہرہ سرکار کا، پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ میری جھولی میں 3 شعر رہ گئے ہیں، بس میں پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ سریکی سنیں گے آپ؟ سریکی پڑھوں گا، ہاں میں پڑھتا ہوں، میں بس وہ ایک سریکی پڑھتا ہوں لالا، ایک سریکی لوری پڑھ دیں، وہ ایک ڈورا ہی ڈورا بالکل آن دیئے، ایک ڈورا ہی ڈورا ڈورا سمجھ دیں، وہ گڈی بیٹھا ہی تے بیا ڈورا چاڑے، اون ڈورے با تو ڈورے کو پوچھے تو ساں ملتان میں دے پہوے، اون بتا کہ نہیں ایسا ملتان میں دے پہوے، او والا ڈورا لتھا ہے، اون کہ اچھا میں تو سمجھے تو ساں ملتان میں دے پہوے، تے بھارا لو سریکی نظم حمد تخیل شاعر لکھے سریکی ایک لوری ہے کہ چاند اماں حلیمہ کو لئی پیا ہوئے، اماں کچھ دیوارا تھی گئے تو میں کو دے دی نہیں آج کل، اماں حلیمہ کہ میں تے کو کیوں دیکھا، میرا واسطہ کہہ رہے تے نال، آکے پہلے تو بڑا دے دیا میں، اماں حلیمہ چاند کو آتی کہ میں تے کو کیوں دیکھا، میرے اپنے ویڑے جی کیسا چاند آگئے، سبحان اللہ تھوڑی ہے مولی خرم صاحب لیکن گزارا کر رہے سے انشاءاللہ۔ اماں آدھی ہے میں تے کو کیوں دیکھا، چاند آدھے میں فرش عرشان دا چاندنا، میں کو دیکھ کے لوگ روزے رکھ دیں، میں کو دیکھ کے لوگ عید کریں دیں، انہوں کہ بھلے کریں دے ہو سن، لیکن میرے ویڑے جی کیسا چاند ہے، میں تین چاہے چاند نہیں دی جتی تے قربان کر دیں وہاں۔ ہون اماں حلیمہ چاند کو آدھی ہے زندہ آباد پہلے بات تمہر دے فلسطین بس اجازت انشاءاللہ۔ اماں حلیمہ ہون چاند کو آدھی ہے، پہلا شعر تھوارا دوجا شعر تھوارا، بلکہ پہلا تھوا کو دینے لالا تو سو آنکھ سوٹے دوجا سا کو دینے، یوسف بھائی اماں حلیمہ چاند کو آدھی ہے، چنا چن میں دے دی ریس نہ کر،
औकात च रहे तां बेहतर है चन्ना चन मेरे दी रीस न कर औकात च रहे तां बेहतर है चन्ना चन मेरे दी रीस न कर औकात च रहे तां बेहतर है तू रात दा चन है मन मेरी बस रात च रहे तां बेहतर है तू रात दा चन है मन मेरी बस रात च रहे तां बेहतर है मेरी अम्मा चांद से कहती है मेरे चन दे नगमे गाया कर मेरे चन दी बात सुनाया कर मेरे चन दे नगमे गाया कर मेरे चन दी बात सुनाया कर रह गया जेड़ी मैं समझाई बात तेनू उस बात च रहे तां बेहतर है जेड़ी मैं समझाई बात तेनू उस बात च रहे तां बेहतर है अच्छा चंद अम्मा हलीमा को दे मैं को एक दफा दिखा था चा मैं को चंद दिखा अम्मा हलीमा दे तक दिखावा उन्हीं को चौधरी महबूब तेरी आंख न देख सकदे वो आंख न मैं देख सकदा क्योंकि तेरे जिगर दा टुकड़ा है यार तो अम्मा हलीमा आदि चंद तक क्यों दिखावा मैं अगर थी से तेरे को न कदरी थी वने पहले तो दिखेंदी ना अगर देख इनसे वत तुम भला रासे नहीं भला वाला मिन्नत करे से मैं को दिखा लाला शेर तुम्हारे मतलब दे अम्मा हलीमा आदि अगर तू देखना चाहंदे हजरत माशाल्लाह वासिफ रहीम में को ना नहीं आंदे तुम्हारे बच्चों दे अल्लाह इन्हें को सलामत रखे बड़ा खूबसूरत पढ़ देन ये शेर में तो नजर करे ना अम्मा हलीमा हम चाहन को मैं दिखे नहीं आते को लेकिन एक शर्त है हुन अम्मा हलीमा दी शर्त सुनो केरी शर्त है अम्मा हलीमा चाहन को तू देखना चाहने चाहना दे हां अम्मा हलीमा दी व ठीक है गाल मन भी केरी गाल अम्मा हलीमा दी है मैं तो मांग के ले जा नैन मेरे फिर वेख तू दे मुखड़े नो मैं तो मांग के ले जा नैन मेरे फिर वेख तू दे मुखड़े नो फिर आप करे से मिन्नत मेरी फिर आप करे से मिन्नत मेरी मुलाकात च रहे तां बेहतर है फिर आप करे से मिन्नत मेरी मुलाकात च रहे तां बेहतर है चन्ना चन मेरे दी रीस न कर औकात च रहे तां बेहतर है बस मेरी छोरी दू शेर एक मोहम्मद फरमाइश है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦਮੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਾਲ ਆ ਰਹੀ थी सोशल मीडिया ਤੇ सारी दुनिया ने थे लेकिन ये बदबख्त लोग कौन हैं तो शहर बड़ा प्यारा जवाब देते कि ये बदबख्त कौन हैं हुन मैं उन्हें को अपनी ज़बान देना भी इंशाल्लाह ते ये वीडियो पूरी दुनिया देती है माशाल्लाह सुल्तानिया साउंड सिस्टम ते लाइव चलती है तो इंशाल्लाह इवें जज्बा दिखावणे कि पूरी दुनिया दा कुफर कांप बने शायर लिख दे ये कौन हैं शायर आदे पुत्र हलाली मावा दे जाना फिदा कर दे उमर दा चंगियां नस्लां वाले हया कर दे पुत्र हलाली मावा दे जाना फिदा कर दे उमर दा चंगियां नस्लां वाले हया कर दे कमियां पुल सांगन अपनी औकाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है कहते मैं वहां चला जाऊं मैंने कहा चले
عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگو پیر اہلی داوی پیرے اہلی داوی پیرے عمر دے نام تو ڈرے نہ کفر دیا کل ذاتا مل کے ہاتھ جا کے اکڑے عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر تے نادا وہ سارا ایک سکائی بات وہ شدہ او ہے بس سارے بچہ پیدا تھیا بس میرے والد صاحب کہ نہ عمر رکھ دیں بس تو کہ اگر عمر رکھ دے تو میں گھروں نکل ویسا میں کہہ رہی کو تکلیف کہہ رہی ہے وہ ہون آ کے سمجھ آندی پئی ہے عمر دے نادا ناوا کفر تے بھاری ہے عمر نو جان سنان دے خلقت سارے ہے عمر دے نادا ناوا کفر تے بھاری ہے عمر نو جان سنان دے خلقت سارے ہے اوے عمر نو نہیں پہچانے کالے کھنڈراتا مل کے عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگوں پیر اہلی داوی پیرے اہلی داوی پیرے لالا میں چھوٹا ہوں سارے رشتہ دار اکثر یہ ہیں بس سارے ایک سکا حج تے گیا عمرے تے گیا تے اساں کو ملن گئے میں چھوٹا ہو سائیں عمر رہا تے میرا والد صاحب کو پوچھدا پہ ہائی سے حال سفر کیویں رہ گئے وہاں کہ ہائی سے سفر اچھا رہ گیا اساں مدینے گئے ہیں لیکن تواڈے والے پاسے نہیں گئے میں ابو کو کہ یار سارے سکے راندے نو تھا وہاں کہ نہیں سکے نہیں راندے میں کہ کیا تواڈے والے پاسے نہیں گئے وہاں کہ بس تو چھوٹے گال کو چھوڑ میں سمجھ گیا میں کہ یار یہ اتھا کیوں نہیں گئے بہرحال میں دی کھوج لگا رہی ہیں ہن میں شعر پڑھدا میں کو سمجھ ہوندی آندی ہے میں مثال ہوندی رہندا کہ او اتھا کیوں نہیں گیا ہن میں شعر تو کو سنندا پیا شاعر لکھ دے روزے پاک تے جا نہیں سکتا مردودے روزے پاک تے جا نہیں سکتا مردودے عمر دی اکھ دا پیرا اج بھی موجود ہے روزے پاک تے جا نہیں سکتا مردودے عمر دی اکھ دا پیرا اج بھی موجود ہے غیر نو کیوں ملن دیدار دیا سوغاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا اللہ کے رسول طواف کر رہے حضرت عمر ساتھ ساتھ ہیں آپ مقام ابراہیم پہ رک گئے حضرت عمر اللہ کے رسول جانے لگے فرمایا عمر آنا کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں 2 رکعت نماز پڑھوں یہاں فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کی مرضی کے خلاف بولتا نہیں دیکھتا نہیں سنتا نہیں میں کون ہوتا ہوں 2 رکعت پڑھنے والا جب حکم ہی نہیں ہے آپ چلو یہاں سے کہتے ہیں ابھی یہ بات کر رہے تھے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھو عمر بھی 2 رکعت نماز پڑھے اور قیامت تک آنے والا ہر امتی جو بیت اللہ کے 7 چکر پورے کرے گا مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھے گا ہمیں عمر کی بات بڑی پسند آئی ہے تو یہاں شاعر لکھتا ہے تو یہاں شاعر نے لکھا ہے ابن خطاب بولن لئی لب کھول دہے بنویں دے قرآن عمر جو بول دہے ابن خطاب بولن لئی لب کھول دہے بنویں دے قرآن عمر جو بول دہے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگوں پیر اہلی داوی پیرے بس آخر میں فلسطین پڑھ کے اجازت چاہوں گا اور حضرت کی فرمائش ہے جی سنی بھائی
حضرت میں تو چالو رکھ سکتے وہ ایک جہاں بندہ نعت پڑھتا بیٹھ ایک بندہ نعت اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے اللہ شفیق بھی آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے ایک جہاں بندہ نعت پڑھتا بیٹھے سامنے ایک بندہ ڈنڈا جا کے آ گئے وہاں کہ لالا میں کو مرنے وہاں کہ نہیں جرا تے بھینے میں کو گلندہ بدا کے تو آگو میں موت کو گال یاد ہے ساڈا امیر سے بھئی جماعت کو کے کھڑو میں منہ ڈھاڈے وجا میت کو اسا کہ امیر صاحب تو جماعت گھین کے ونجوا کہ نہیں نیکی چھوٹی کر کے نہیں چھوڑنی چاہیے تھی اچھا اسا کے منہ ڈھاڈے اون جو منہ ڈھاڈی تے اون دے کول والا کٹڑا کیدا کہ نہیں اگو قبرستان 3 کلومیٹر پرتے ہن امیر صاحب ویندا آخر قبرستان وڑ گئے ایک قبر ایک پیر بے قبر تے بیا پیر بے قبر تے بیا پیر نال والے بندے کہ امیر صاحب نیچے قبریں خیال سے چلو وہاں کے نیچے قبریں اوپر ہم نے ورلڈ کپ اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ دے بندے سارے کو گھنو ہی چاہ کے میں مارے ایک کہ میں چاہ کے بتائیں بار اللہ تمہاری محبتوں کو سلامت رکھے اللہ تو خوش رکھے میں کو سمجھ نہیں آتی کہ میں تو کہہ رہا کلام سنوں سنی بھی ایک فرمائش کی تھی میں حضرت عمر دی شان انشاءاللہ پڑھ کے ایک شعر میں انہیں محبت نے پڑھا جائے اللہ دے نبی خوش ان صحابہ فرمائندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ان آئی سارے صحابہ کو مبارکباد دیندے پہن تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا جو رب سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا کسی نے کہا یا رسول اللہ تو یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو آپ کا چچا دروازے پہ ننگی تلوار لے کے عمر کے انتظار کر رہے کہ نقصان نہ پہنچا دے حضور نے فرمایا میرے چچا حمزہ سے جا کے کہہ دو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا جو رب سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو اور بڑا پیارا شعر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں حضور نے فرمایا عمر نماز کی تیاری کر رہے ہیں حضور نے فرمایا یا رسول اللہ یہ زید بن ارقم کے گھر کے اندر نماز آپ نے فرمایا عمر ہاں جی تو چاہتے ہیں بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھوں لیکن تیری برادری پڑھنے نہیں دیتی لقمان بھی اللہ سلامت رکھے بس کا کم ہونا بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں اللہ سلامت رکھے پھولان دی بارے سارے زندگی چاہتے پھول وزدرہ میں تشریف رکھیں فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا نماز کی تیاری کر رہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ نماز کی جگہ تو کعبہ بیت اللہ حضور نے فرمایا عمر بات تیری ٹھیک ہے لیکن تیری برادری پڑھنے نہیں دیتی حضرت عمر جوش میں تلوار نکال کے فرمانے لگے میرے اسلام لانے پر یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے پر یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو شفیق صاحب اڑا دوں گا میں سر ان کا کفر کا جو نواب آیا اڑا دوں گا میں سر ان کا کفر کا جو نواب آیا جو رب سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا سبحان اللہ میں اپنی حاضری عمر بڑی خوبصورت منقبت ہے حضرت امام حسین کی آپ اگر خاموشی سے سنیں گے انشاءاللہ بڑا ایمان تازہ ہوگا میرے مولا جاتے ہیں کربلا کے اندر کوفیوں کو اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں کون ہوں تو شاعر نے لکھا ہے حضرت امام حسین اپنا تعارف کرا رہے ہیں اب سننا فرماتے ہیں میں حیدر دا جایا محبوب بھائی حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں
اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول آپ نے مل کے میرے ساتھ رسول کہنا ہے تے نانا رسول میرے مولا فرمانے لگے اے کوفی کی جاننا میرا کی وقار اے کوفی کی جاننا میرا کی وقار مینو جاندہ میرا پروردگار نہیں منظور مینو اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہاون قبولے نہیں منظور مینو اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہاون قبولے ابھی الیکشن گزرے ہیں الیکشن تو میرے امام حسین نے وہاں جا کے بات کلیئر کر دی تھی نہ تختاں دی لوڑے نہ تاجاں دی لوڑے نہ دولت نہ پانی نہ راجاں دی لوڑے جس تخت دا امان کردہ یزید اسوں رب دی او میرے قدماں دی دھولے جس تخت دا امان کردہ یزید اسوں رب دی او میرے قدماں دی دھولے بس آخر میں فلسطین کے درد کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں فلسطین کو اگر رب نے زبان دی ہوتی تو شاید بولتا تو آج کچھ یوں بولتا جو اپنے ملک ہونے کی جنگ لڑ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارا بچہ افطاری تک گھر نہ آئے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں افطاری منہ کو آ جاتی ہے روزہ بندہ بھول جاتے ہیں اور جہاں باپ نے اپنا پورا خاندان کندھے پہ اٹھایا وہ بی بی سی والے بتا رہے تھے 28,000 بچہ ایسا ہو گیا ہے جس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ختم ہو گیا سب کچھ اور پورا فلسطین سے ادھڑ چکا ہے سب ختم ہو چکا ہے ماؤں کی ممتائیں یہاں لرزا اٹھی اور کہتے ہیں دفن کرنے والا کوئی نہیں بچا ایک ایک قبر کے اندر 300 کو دفنا دیا جاتا ہے اور یقین کریں ہم ان کے کر تو کچھ نہیں سکتے ہم بندے ہوئے ہیں یقین یعنی ورنہ ہر مسلمان آج خدا کی قسم آج بھی غیرت کھاتے ہیں ان کی مائیں نہیں ہماری مائیں تو فلسطین اگر بولتا تو شاید کچھ یوں بولتا اور ہمیں اپنا درد بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے صرف لاشیں میری گود میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں میں فلسطین ہوں ہر بندہ فلسطین بن جائے زبان سے اظہار کرے پوری دنیا تک یہ آواز جائے گی مل کے میرے ساتھ کہہ دیں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں محبوب بھائی فلسطین کارگزاری سناتے ہیں میں یہاں پروگرام کر کے جا رہا ہوں کل ایک بندہ کہے گا یہ ہمارے پاس آئے تھے میرے پاس چودھری صاحب آتے ہیں میں کہتا ہوں میرے پاس چودھری صاحب آئے تھے فلسطین ہمارا کندھا پکڑ کے مولانا ہمیں کارگزاری سنا کے کہتا ہے آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے آخری بند پہ محبتیں دینا آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے پوری دنیا کو تنہا نظر آئے تھے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس
سرزمین پر عمر آئے تھے، میری سرزمین پر عمر آئے تھے، جن کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں ساری شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ ان بچوں نے حفظ کیا، قرآن مصلح پہ کھڑے ہو کے سنایا۔ خدا کی قسم فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، یقین کریں۔ اور وہ زمین آج ہم سے یہ کہتے ہیں، ہمیں قرآن ملا، ہمیں تبلیغ ملی، مدرسے ملے، علماء ملے، فلسطین ہم سے کہتا ہے میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی کے میں صاحب دین ہوں، مل کے آخر میں کہہ دیں میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ لکھنے والے سے کسی نے سوال کیا، آپ نے اتنا بڑا درد لکھا، لوگ اپنوں کا درد محسوس نہیں کرتے، آپ نے بے جان مٹی کا درد کیسے محسوس کیا؟ آپ کو رونا نہیں آیا کہ آپ نے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے؟ تو وہ شاعر اسے جواب میں کہتا ہے چاک دامن لہو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن لہو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شاہد بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت پیارے انداز میں پڑھ رہے تھے۔ حقیقت میں جو آواز دل سے نکلے، اخلاص سے نکلے، تاثیر اسی میں ہی ہوا کرتی ہے۔